اپنے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے سکے. اب یہ دوسرے صاحب ہیں، ان کا نام ہے مولوی طارق جمیل. یہ اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہے. کون ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کو کتنا سمجھا ذرا سن لیجیے. اللہ کو کتنا جانا ہے. پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب دیکھیں دو جہالتیں کی ہے طارق جمیل صاحب نے، بڑی دو جہالت. پہلی جہالت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے شروع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس ایک لفظ میں جو محبت کا اظہار کیا ہے پوری دنیا کے انسانوں سے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، اے انسان. تو یہ محبت، جس محبت میں اس نے انسان کو مخاطب کیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زمین پر اتر آیا ہے اور ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو. تو پہلا کفر یہ کہ اللہ آنے اور جانے سے پاک، آتا اور وہ ہے جو غیر حاضر ہو. سمجھ رہے نا؟ اللہ آنے سے پاک، جانے سے پاک، وہ اپنی مخلوق پر باخبر. جب اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تب بھی موجود تھا، جب زمین نہیں بنائی تھی تب بھی تھا. وہ حدودوں میں سمانے سے پاک ہے، یہ عقیدت توحید ہے. وہ جب سمانے میں پاک ہے تو آئے کہاں سے؟ جب آئے تو کہیں اور نہیں ہے، کہیں غائب ہے تو وہ غائب بھی نہیں ہے، غائب ہونے سے بھی پاک. لیکن یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں، اللہ زمین پر، آسمان سے زمین پر آ گیا اور پھر آیا نہیں. کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اور پھر اللہ بندوں سے کہتا ہے او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چھوڑا کیوں. یہ اللہ اس سے بھی غافل کہ یہ بندے نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا، میرا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا، میرا نام کیوں نہیں لیتا. تو یہ اللہ کو بھی لا علم بتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آئیے اب ایک تیسری ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے اللہ کو خادم تک بتا دیا. اللہ کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی نوکر اور غلام کو پیش کیا جاتا ہے. یہ جنت کا تذکرہ سناتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے جہالت دیکھیے پہلے کتنی ساری جہالت. اللہ نے حوروں کو بنایا، حوروں کا میک اپ کیا. یعنی ان کے نزدیک وہاں بیوٹی پارلر ہے. اللہ نے حوروں کو بنایا، پھر میک اپ کیا. یہاں کا میک اپ اتر جاتا ہے، وہاں اس نے بڑا مضبوط پرماننٹ والا میک اپ کیا. اور پھر میک اپ بھی کیسا کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پر ڈالا. اللہ کا چہرہ بھی تسلیم کر لیا. جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت چہرے سے پاک، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی شباہت نہیں.
اور اگر شکل مان لی جائے تو معاذ اللہ پھر یہ تصور جائے گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے، ناک بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گی، آنکھ بھی ہوں گے، چلے تو خدا ماننے ایک مجسم مان لیا تو سری توہین ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا، یہ پہلی توہین۔ اب اس کے بعد آگے بات بڑی ان کی اور پھر مزید توہینیں کی۔ چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے۔ ایک وی آئی پی سیشن ہوگا وہ کہتے ہیں وہاں پر، جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے۔ اب وہ کون ہوں گے؟ دنیا میں غریب تھے لیکن وہاں پر بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے، وی وی آئی پی، ویری 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 امپورٹنس لوگ ہوں گے۔ تو وہاں شراب کا دور چل رہا ہوگا، تو شراب کیسے پی رہے ہوں گے؟ وہ خود نہیں پی رہے ہوں گے، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ جام سرائی لے کے خود آ جائیں گا اور خود اپنے ہاتھوں سے دے کے بولیں گا لے 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 میرے ہاتھ سے پی۔ برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم ایک فارن کنٹری ہے جہاں پہ تقریر کر رہے، تو نے برمنگم میں نہیں پیا تھا، لے آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کیا آپ رب کے ہاتھ مانتے ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن انہوں نے خدا کو جسم مانا ہے، چہرہ بھی مانا، ہاتھ بھی مانا۔ دیکھتے جائیں کیا کیا مانتے جا رہے ہیں۔ ہاتھ بھی مان لیا، اور ہاتھ ہی کے ساتھ نہیں مانا بلکہ یہ اللہ یہ کہیں گا لے اپنے رب کے ہاتھ سے بھی۔ یعنی اگر وہ اتنا کہہ دیتے تو تعبیر نکل جاتی کہ بھائی اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، چلو بھائی دست قدرت مراد ہے ان کی، لیکن وہاں بعد میں جملے پہ زور دے رہے، کہتے اللہ یہ کہیں گا لے برمنگم میں نہیں پیا تھا، برمنگم میں تجھے منع کیا تھا، روک کے رکھا تھا، آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ اور آیت کریمہ کیا انہوں نے تلاوت کی جس میں پوری آیت میں یہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں ایسا جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ لے اپنے رب کے ہاتھ سے پی۔ انہوں نے سورۃ دہر کی آیت پڑھی، سورۃ دہر کے اندر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور انہیں پلائیں گا ان کا رب شرابً طَهُورًا، صاف ستھری شراب۔ ہاتھ کا تو ذکر ہے اور رب پلائیں گا، اگر اس سے کوئی سوچے کہ بھئی رب پلائیں گا تو ہاتھی سے پلائیں گا، تو جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ میرے گھر تشریف لائیے، رات کا کھانا میں آپ کو کھلاؤں گا، تو آپ کیا سمجھو گے اس سے کہ میں رات کا کھانا کھلاؤں گا مطلب آپ کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا اور آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بھائی، کھانے کا انتظام میں کروں گا لیکن کھانا آپ کو اپنے ہاتھ سے۔ تو شراب تو اللہ کی پیدا کردہ ہوں گی، اللہ کی نعمت ہوں گی، شراب اللہ کی عطا کردہ ہوں گی، لیکن پینا کیا ہے؟ آپ کو اپنے طور پر پینا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پلائے گا۔ تو یہ شرابن طہورا کی جو ترجمہ انہوں نے لیا اور یا وہ وسقاہم کا جو ترجمہ لیا، تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ کی شراب اللہ عطا فرمائے گا اپنی نعمت کو۔ یہ کوئی آیت کا مفہوم بنتا ہی نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا، یہ انہوں نے مفہوم بھی پیدا کر دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی تو اور گستاخی بڑھی ان کی، پھر میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے۔ جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب آداب، تسلیمات، آداب آداب، تسلیمات، سلام سلام، سلام سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ